نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامۃ واول من ينشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، کہ میں تمام جو ابن آدم جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں اس سب کا، یعنی پیوری مین کائنڈ کا، ہیومن ریس کا میں سردار ہوں، لیڈر ہوں قیامت کے دن یوم القیامہ۔ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقَّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور میں وہ پہلا بندہ ہوں I'll be the first one جس کی قبر شق ہوگی، یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جب تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کی قبروں سے باہر لایا جائے گا، اس وقت سب سے پہلے میری قبر شق کی جائے گی، کھولی جائے گی، اور سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، اور اول شافع، اور میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا شخص ہوں گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب سب سے پہلا شفاعت کی اجازت ملے گی، جب حساب کتاب کا ٹائم، ایک نفسا نفسی کا دور قیامت کے دن ہوگا، تو اس وقت سب سے پہلے میں ہی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ اور پھر فرمایا واللہ مشفع، اور میں ہی وہ شخص ہوں گا جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ I will be the first one whose شفاعت would be accepted in the دربار of اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو ظاہر ہے یہاں پہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم غور کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی علم اور معارف عطا ہوئے، آپ نے جن علوم کے ذریعے بھی امت کی تعلیم کی، جو انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں، ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر، مختلف ابواب کے صورتوں میں ہمیں ملتے ہیں اور ڈیوائیڈڈ ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاشرت، اخلاقیات، معاملات، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، بیوع، بہت سارے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں۔ تو ان کے اندر ایک کیٹیگری ہمیں وہ بھی ملتی ہے جو مناقب اور فضائل سے ریلیٹڈ ہے۔ احادیث کی جب ہم کتابوں کو دیکھتے ہیں، جتنی بھی بکس آف نریشنز ہیں، تو ان کے اندر ہمیں اکثر میں، میجورٹی میں، تقریباً سبھی کتابوں میں کتاب المناقب یا ابواب المناقب کے عنوان سے، ٹائٹل سے ایک باب یا اس طرح کی حدیث بھی ملتی ہیں جس میں ابواب مناقب اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ بڑے اکابرین کہہ لیں، اس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کلہم اجمعین کے تمام کے مناقب ہمیں ملتے ہیں۔ یہ گویا ان سارٹ آف وے ہم دیکھتے ہیں اب جیسے اس حدیث کے اندر، تو یہ اس آیت قرآن جو سورہ ضحیٰ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ ہم نے جو آپ کے اوپر نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو بیان کیجئے، انہیں لوگوں کو بتائیے ترغیب کی خاطر، تاکہ لوگ اس پر شکر ادا کریں، آپ کے جو امتی ہیں وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہی وہ ترغیب ہے جو ظاہر ہے جس کا حق ہم جیسے گناہگار تو ادا نہیں کر سکتے، خیر، لیکن بہرحال کوشش جو ہم کر سکتے ہیں اپنے اپنے فارم میں وہ کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو دربار خدا مل ہی نہیں سکتا۔ جو خدا کے ملنے کا راستہ ہے وہ تو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہم اس دربار کو، جو یعنی کہ راستے کے اندر ایک سارٹ آف ہمارا مڈل وے، ایک راستہ ہے، اس کے اندر جو ہمارا قیام کا جو جگہ مدینہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اگر ہم انہیں کو نہیں پہچان سکتے تو ہم خدا کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یعنی خدا کو ہم تک لانے والے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، تو انہیں پہچاننا بہت ضروری ہے، اور اسی کے لیے یہ مناقب و فضائل اور اس کی اہمیت بھی تمام محدثین جتنے بھی گزرے ہیں
انہوں نے اس کی محسوس کی، اور یہی سلسلہ انشاءاللہ آج ہم شروع کرتے ہیں اس حوالے سے. تو ظاہر ہے who better than to start off with مناقب and فضائل than رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم himself، جو کیونکہ آج تک جو بھی ہمیں یہ دین ملا، ہمیں نعمت ملی، ہے انہی کی بدولت، انہی کی ہم پہ کرم نوازش، اور انہی کی ہمارے پہ ایک فیور تھی جس کی فروٹس ہم ریپ کر رہے ہیں، اور آخر تک قیامت میں بھی اور آخرت میں اور جنت تک ہم کرتے رہیں گے. بہرحال یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب کا سید اور آقا بنایا گیا. انا سید ولد آدم، تمام جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، پوری کی پوری مین کائنڈ، سب کا میں سردار ہوں. آئی ایم دا لیڈر. اور قیامت کے دن جب مردے قبروں سے اٹھیں گے تو آئی ول بی دا فرسٹ ون ہو ول، جس کی قبر شک کی جائے گی، اور میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا. یعنی قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا دور ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یعنی اس دن جب آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے منہ چھپاتا پھر رہا ہوگا، اپنی اولاد سے اپنے دور بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہر طرف نفسا نفسی کا دور ہوگا، یہاں تک کہ تمام لوگ پینک کے اندر آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش کریں کہ حساب کتاب شروع کیا جائے. وہ فرمائیں گے نفسی نفسی، آج میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آج میں کچھ نہیں کر سکتا. لوگ اسی طرح سے تمام انبیاء کے پاس ایک کے بعد دیگرے ون آفٹر دی ادر پہنچیں گے. آدم سے آنورڈ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور تمام انبیاء یہی جس دن کہیں گے نفسی نفسی کہ آج میں تمہاری کیسی مدد نہیں کر سکتا. تو اس دن یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو اللہ کے دربار میں پہلی سجدے میں گریں گے اور اللہ سے گزارش کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب کتاب شروع فرمائیں گے. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا مقام اس حدیث میں بھی بتایا گیا کہ آپ پہلے ہوں گے شفاعت کرنے والے. تو مقصد یہ ظاہر ہے کوئی نبیوں کو رسولوں کو آپس میں کمپیئر کرنا ہرگز نہیں ہے. تمام اپنے مقام ہے، سب اللہ کے چنے ہوئے رسول اور نبی ہیں. بات صرف کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض کچھ خاص فضیلتیں ہوتی ہیں جو کچھ انبیاء کو مل جاتی ہیں، اور اس میں تمام کے تمام انبیاء میں بھی انبیاء کے جو سردار یعنی سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی فضیلت ظاہر سب سے بڑھ کر ہے. ان کے بارے میں خاص طور سے آیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو کہ تمام عالمین کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تمام کے تمام لوگوں کے لیے کافی اور ناشافی. تو بہرحال یہی ان کی ایک فضیلت اور مقام ہے جو ان حدیث میں ہمیں ملتا ہے. دوسری روایت میں بھی ایک مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا وبیدی لواء الحمد ولا فخرا وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائی وانا اول من ینشق عنہ الارض ولا فخرا. کہ آگے یہ بھی فرمایا کہ مجھے کوئی فخر کے لیے سارٹ آف میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو تحدیث بالنعمت کے طور پہ آئی ایم جسٹ گیونگ یو این انفارمیشن کہ قیامت کے دن میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا. آئی ول بی دا لیڈر. اور مجھے اس پہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، ولا فخرہ. میں ناٹ bragging about it, I'm not being proud about it, I'm just telling you as a تحدیث بالنعمت. اور آگے فرمایا وبیدی لواء الحمد، حمد کا جو جھنڈا ہوگا، جو اس دن فلیگ ہوگا، وہ میرے ہاتھ میں ہوگا. میں بھی اس بات پہ بھی ولا فخرہ، میں کوئی فخر نہیں کرتا. اور کوئی بھی نبی اس دن آدم علیہ السلام سے لے کر اور تمام انبیاء علیہ السلام سب کے سب تحت لوائی میرے اس حمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. وَأَنَا اول من ينشق عنہ الارض، اور میں زمین سے سب سے پہلے نکالا جاؤں گا، میری قبر شک ہوگی. اور ولا فخر، مجھے اس پہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، میں فخر کے لیے بات نہیں کہہ رہا. I'm not proud about it, I'm just telling you as a تحدیث بالنعمت کے طور پہ، کیونکہ وَأَمَّا بِالنِّعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی کویا تعمیل کے طور پہ I'm telling you this. ظاہر ہے اس میں لواء الحمد یعنی حمد کا جو جھنڈا تھا وہ میرے ہاتھ میں ہو رہا ہے. اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟
جو کوئی بھی ایک گروپ آف پیپل ہوتا ہے، ایک خاص طور سے لشکر ہوتا ہے، ایک فوج ہوتی ہے، ان کے آگے ایک جھنڈا لے کے بندہ جا رہا ہوتا ہے. یہ جو جھنڈا ہوتا ہے سپہ سالار کا ہوتا ہے. تو یہ جو لواء الحمد ہے، یعنی جو سپہ سالار اعظم کے ہاتھ میں اس دن ہوگا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور ظاہر ہے جو سپہ سالار ہوتا ہے وہ تمام کا جو تمام لشکر ہوتا ہے سب ان کے ماتحت ہوتا ہے، ان کے انڈر ہوتا ہے. تو یہی اس روایت میں بیان فرمایا گیا. اور پھر فرمایا ولا فخرہ، میں جو کوئی فخر کی بات نہیں ہے اس میں، یہ صرف تحدیث بن نعمت کے طور پہ ہی بیان ہو رہا ہے. ظاہر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حمد اور ثنا کے عمل میں جو کسی بندے کو اللہ کا محبوب اور مقبول بنانے والا ایک خاص عمل ہے، سب سے زیادہ اللہ کی حمد خود اس زندگی کا جس کا ہمہ وقت وظیفہ تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو دن رات نمازوں میں بار بار اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی حمد، کھانے کے بعد اللہ کی حمد، پینے کے بعد اللہ کی حمد، اس سے پہلے اللہ کی حمد، سونے سے پہلے، سونے سے اٹھ کر لذت مسرت ہر خوشی غم کے ہر موقع پر اللہ کی حمد بیان کی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کے احساس کے وقت سوائے حمد کے حمد پیش ہی بیان فرما رہے ہیں جو رسول. اور یہاں تک کہ ایون چھینک آنے پر اور ایون دو استنجا سے فراغت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں. یعنی جو شخص ہر وقت گویا 24/7 اللہ کی حمد بیان کرنے میں لگا ہو، جس کا 24/7 معمول ہو، تو اس سے بڑھ کر کون مستحق ہو سکتا ہے اس لواء الحمد کے، یعنی اس حمد کے جھنڈے کے کہ اس کے ہاتھ میں ہو. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہیں. اور ایک چیز اور فرمائی کہ روایت میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین و خطیبہم و صاحب شفاعتہم غیر فخر، کہ میں قیامت کے دن میں تمام کے تمام انبیاء کا امام ہوں گا اور ان کا خطیب ہوں گا اور ان کا صاحب شفاعتہم، اور سفارش کرنے والا میں ہی ہوں گا. اور ولا فخر آگے پھر سے فرمایا کہ میں بطور فخر کے نہیں کہتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں ہی تمام انبیاء کا سردار ہوں گا اور ان کا امام ہوں گا، ان کا لیڈر ہوں گا. تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ان حدیث میں بیان ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے یہ بیان ہونے کی خاص وجوہات بھی ہوتی ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ترغیب دینا اور پھر تمام امت کو اس کی انفارمیشن اور تعلیم دینا، کیونکہ تاکہ کوئی کنفیوژنز ہوں کسی کے مائنڈ میں تو کلیئر ہوتی جائیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ تمام کے تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے گھر مبارک سے اور آئے تو انہوں نے انہوں نے سنا یتذاکرون، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے اس وقت آپس میں باتیں کر رہے تھے. ان میں سے بعض یہ کہہ رہے تھے ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل بنایا ہے. اور بعض ان میں سے کچھ یہ کہہ رہے تھے قال الاخر موسیٰ کلمہ اللہ تکلیما، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ تھے جو کلام کیا کرتے تھے، اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے صحابہ کرام میں سے کہ عیسیٰ کلمۃ اللہ و روح اللہ، کہ اللہ عیسیٰ جو علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ کلمۃ اللہ ہیں، اللہ کی روح ہیں، یعنی ظاہر خاص وہ ہیں. اور ایک چنے ہوئے خاص ان کا ایک میریکل برتھ کا اپنا مقام ہے. اور بعض یہ کہہ رہے تھے کہ آدم جو ہے استفاء اللہ، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں ہی سب سے پہلے چوز کیا مین کائنڈ کی بگننگ کے لیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سنی تو آپ نے فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ ہوا کذالک، بالکل ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور ایسے ہی ہے. اور موسیٰ نجی اللہ ہوا کذالک، موسیٰ نجی اللہ ہیں ہوا کذالک، ایسے ہی ہے. اور عیسیٰ روح اللہ و کلمتہ، عیسیٰ جو ہیں علیہ الصلوۃ والسلام وہ روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں، اللہ کے ظاہر خاص چنے ہوئے ایک نعمت کے طور پہ ان کی تو برتھ ہی ایک میریکل ہے اور ایسے ہی ہے. اور آدم استفاء اللہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام چنے ہوئے اللہ کے بندے ہیں اور بالکل ایسے ہی ہے، تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا صحیح سب سے زیادہ محبوب ہوں. ولا فخر، میں کوئی فخر کے طور پہ نہیں بتا رہا، I'm just telling you as an information. وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ فَلَا فَخْرَ.
قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور تمام کے تمام آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے تمام انبیاء اس حمد کے جھنڈے کے تحت ہوں گے، نیچے ہوں گے، اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے، یہ صرف انفارمیشن کے طور پہ بتا رہا ہوں، بار بار کلیریفیکیشن بھی دے رہے ہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں پہلا ہی شافع ہوں گا، مشفع ہوں گا یوم قیامت کے دن، ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس بات پر۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ وَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي قلنیہا وَمَيَّ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرًا، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے میرے لیے کھولے جائیں گے اور تمام فقراء اور مؤمنین میرے ساتھ ہوں گے، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرًا، اور میں ہی سب سے پہلا اکرم ہوں گا اور سب سے آخر اکرم ہوں گا اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ تو یہ بار بار کلیریفیکیشن بھی دیتے، اور یہ اسی لیے ہوتی کہ یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی جو بارگاہ ہے اس میں اولین اور آخرین سب سے زیادہ میرا اکرام اور اعزاز ہوگا، یہ میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے، میں فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، لیکن جسٹ فار انفارمیشنل پرپز میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ گویا وہی اما بنعمت ربک فحدث کی تعمیل میں اللہ کے ان خصوصی انعامات اور اعلیٰ کمالات اور مقامات کا ذکر کرنا، تاکہ ظاہر لوگ جو مومنین ہیں، مسلمان ہیں، اس پہ خوشی کر سکیں، اپنے فیل کر سکیں، اور اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں، خاص طور سے کہ اللہ نے ہمیں اتنا عظیم نبی عطا فرمایا اور اتنے عظیم دین اور ایمان عطا فرمایا، ہم اس پہ شکر گزار ہوں اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزار ہوں کہ ہم تک یہ دین، کامل دین ہر فارم میں پہنچایا اور صحابہ کرام کے ذریعے سے، اور ظاہر ہے اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے، انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع و مشفع ولا فخر۔ دین اگین سیم سملر میسج کہ میں سب تمام انبیاء کا قائد ہوں گا، مرسلین کا قائد ہوں گا قیامت کے دن، اس پہ مجھے کوئی فخر نہیں ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں گا، کہ ایکسٹرا بات کہ اس میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی جب تشریف لائیں گے تو وہ میری شریعت کے ہی تحت ہوں گے، اس کے علاوہ اب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا دنیا میں، یہ کیٹیگورک بات اس میں ایکسٹرا فرمائی، انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا لاسٹ میسنجر ہوں اللہ کا بھیجا ہوا، اور ولا فخرہ، مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس پہ۔ واول شافع و مشفع، میں ہی پہلا شفاعت کرنے والا، اور میری ہی صفات سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں قبول کی جائے گی۔ بہرحال یہی وہ لاسٹ بات جو امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ملتی ہے ہمیں اس روایت میں کہ خاتم النبیین ہوں گا، اور ظاہر ہے اس کی بھی ان اٹ سیلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر، کہ میری اور تمام انبیاء کی مثال ایک قصر، ایک محل کی، ایک شاندار محل کی طرح ہے، احسن بنیانہ، بہت ہی جس کی تعمیر بہت ہی حسین اور خوبصورت کی گئی ہے، بیوٹیفلی ایلیویشن جس محل کی گئی ہے، لیکن اس کی تعمیر میں موضع لبنۃ، ایک جو اینٹ ہے، ایک جو بلاک ہے خالی سیمنٹ کا، اس کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی۔ تو فطاف بالنظار یتعجبون، جو وہاں سے گزرنے والا ہے مثال کے طور پہ، اب وہ دیکھتا ہے تو وہ تعجب کرتا ہے، من حسن بنائی، کہ یہ اتنا بیوٹیفلی ایلیویشن ہے اس محل کی، کیا شاندار محل ہے، ایسا زبردست پیلس، خوبصورت شاندار، لیکن اللہ موضع تلک اللبنہ، کہ ایک خالی اس کی ایک بلاک کی جگہ جو خالی ہے، گویا وہ ایک نظر بد سارٹ آف، ایک نظر بٹوا کے طور پہ یہ ایک اینٹ اس میں سے خالی ہے، اگر یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے تو اس کی بیوٹیفیکیشن جو ہے وہ پوری کمپلیٹ ہو جائے۔ فکنت انا صددت موضع اللبنہ، میں وہ لاسٹ بلاک تھا، ختم للبنیان، میرے اوپر آ کے وہ عمارت، وہ محل جو تھی، وہ اسٹرکچر جو تھا، وہ بلڈنگ تھی، اب وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ وختم بی الرسل، اور تمام کے تمام رسل جو ہیں وہ مجھ پر آ کر ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اب ظاہر ہے اس مطلب یہی ہے کہ اب کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہونے والا اس دنیا میں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، وانا لبنۃ وانا خاتم النبیین، میں ہی وہ آخری اینٹ تھا اور میں خاتم النبیین میں سے ہوں۔
تو ظاہر ہے ایک بہت ہی بیوٹیفل عمارت کی اسٹرکچر سے ہمیں سمجھایا کہ اتنی بیوٹیفل عمارت ہے اور اس میں ایک بلاک خالی تھا جو مجھ تک پورا ہو گیا آ کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح سے ہیں جیسے کہ ہاتھ کی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کیا اپنی، کہ یہ آپس میں گویا اتنا قریب ملی ہوئی ہیں، اسی طرح سے قیامت اور میں ملے ہوئے ہیں، گویا میرا آنا ہی ان اٹ سیلف قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی بھی ہے، اور میرا آنا لاسٹ بالکل یہاں پہ فرمایا خاتم النبیین ہے۔ اسی روایت کے حوالے سے صاحب مشکات المصابیح جو ہیں محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی جو صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی دوسری ایک روایت ہے، اس میں آخری یہ جو الفاظ ہیں وختم بالرسل، اس کی الفاظ کی جگہ یہ الفاظ بھی آتے ہیں وانا الابنۃ وانا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میں نبیوں کا لاسٹ میسنجر ہوں، مجھ پر آ کر نبوت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی مجھ سے پہلے جو ہزاروں پیغمبر آئے ان کی آمد سے گویا اس قصر نبوت کی تعمیر ہوئی، ہوتی رہی ہے، ایک کے بعد ایک 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 کر کے بلاک رکھا جاتا رہا، اور ایک ایک کر کے بلاک وہ اب گویا سٹرکچر پورا کا پورا کمپلیٹ تھا، صرف ایک اینٹ ایک بلاک کی جگہ خالی رہ گئی تھی، میرے آنے سے وہ جگہ بھی مکمل ہو گئی، اور اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین۔ تو بہرحال مناقب اور فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان حضرات کے اور اس آج کی جیسے درس میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور سے جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اسے سمجھیں، اسے اڈاپٹ کرنے، اسے یعنی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اور اسے پھر اپنی ان کا جو بتایا ہوا راستہ ہے، جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، اسے اپنانے کی کوشش کریں، ان کی تعلیمات کو پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ظاہر ہے وہی اصل فلاح کا، اصل نجات کا اور اصل سکسیس کا راستہ بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مقام ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے راستے پر، ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔